میں اس لیے پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بڑا چلا جس پہ میں نے جیلمی کو رگڑا لگایا، تو وہ پھر ان کی طرف سے بھی ان کے چنچوڑوں کا کچھ یوٹیوب پہ ایک دو کلپ آیا، وہ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ مجھے تو حضرت یونس کے اوپر بھی فضیلت نہ دو، تو یہ تو کہتے ہیں سب سے اللہ واللہ ہمارا نبی، تو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے، حضور نے تو یہ کہا ہے۔ میں کہا قرآن کے اندر کیا ہے، میں ذرا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، قرآن سنو، اللہ کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا رسالت میں سارے برابر ہیں، لیکن یاد رکھنا محبوب ایک بنایا ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا بعض سے کلام کیا ہے، اور ایک ایسا ہے ان کے اندر جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا ہے، جس کے درجے جتنا درجہ کسی کا نہیں ہے، کوئی چھٹے فلکتے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا۔ میں اس لیے یہ سمجھو ذرا اس بات کو، اللہ کے بندو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ حضور کی شخصیت کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات نہ بتاؤں، صرف یہ اشارہ دے کے نا تو میں پھر آیت کریمہ کی طرف آپ کو لے کے آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جیسے بندے نے لکھا، سنو یہ سارے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ہضم نہ ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صحابہ نے جو حضور کا دیدار کیا ہے وہ حالت خواب کے اندر کیا ہے، ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا ہے ہی نہیں جو حقیقت میں حضور کا دیدار کر سکے ہے۔ حضور کی اصلی صورت میں کوئی حضور کا دیدار کر سکے، فرمایا کوئی ایسا ہے کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے۔ میرے آقا کا مقام، اب یہ جو آیت ہے نا یہ سمجھنا ذرا، اب دیکھو یہ جو میں نے حضوری صاحب کا شعر پڑھا نا تے او دیاں تے صفتاں دا نات خواہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب دیکھو کہ حضور کی شخصیت کو، حضور کے آنے کو کیسے بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ جو ہے نا اے لوگو، یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا میں نے آج پہ جمعہ پڑھایا تھا تو میں تمہیں ایک ایک آیت تو دسیا ہی کہ نعت مصطفیٰ ہے، جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے۔ آپ کہیں گے اے لوگو اس میں نعت مصطفیٰ کدھر ہے؟ دیکھو نا یا یوحنا، یا کا مطلب ہوتا ہے الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں، تو اس کے اندر عظمت مصطفیٰ کدھر ہے جی؟ او بھائی یا یوحناس اس سے مراد صرف صحابہ نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جتنے آئے ہیں کوئی ایک بستی کے لیے آیا ہے، میرا محبوب وہ ہے جو سب کے لیے آیا ہے۔ ایک حدیث نہ سناؤں آپ کو؟ آنکھو ذرا سبحان اللہ، سنو ذرا، یہ بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ ان رد ہویا کہ نہیں ہویا؟ کی بلا تم کہتے ہو جی حضور نے کہا جی حضرت یونس پہ فضیلت نہیں دینی چاہیے، تو میں کہا خود حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے مجھے صرف یونس پر نہیں سب پر۔ بخاری مسلم کے اندر موجود نہ ہو تو فقیر ذمہ دار ہے۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، علی الانبیاء، انبیاء نبی نہیں کہا، علی الانبیاء۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ میں ذرا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو کہیں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے تو مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ فرمایا پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ اب یہ جامع کلمات کیا ہے؟ گل سمجھو اللہ دے بندیو، ہر نبی نا اپنی امت کے اندر بڑا بہترین خطیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کرنے کا بڑا بہترین ملکہ عطا کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں بھی جنی مرضی علمی گفتگو کراں تو انہوں سمجھ ہی نہ آئے تو تسی کی آکھو گے؟ تسی کہو گے علم تے بڑا ہے لیکن گل صحیح طرح سمجھا نہیں پاندے ہے۔ تو جو اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکے وہ مرتبہ نبوت کے لائق نہیں ہوتا۔ تو چونکہ انبیاء نے لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خطابت کا بہترین رنگ عطا کیا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامی الکالمی، فرمایا رنگ سارے نو دیتے نے لیکن جڑا مینو دیتا ہے نا، سنو ذرا ضروری نہیں کہ وہ حضرت والا کوئی ادھر سے کوئی میں ذرا ٹل لا کے گفتگو کراں تو بولنا سمجھو. اوتی تو جوامی الکالمی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جڑی گفتگو کرنے کا ملکہ مجھے دیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اوتی تو جوامی الکالمی. فرمایا لفظ تھوڑے ہوندے نے لیکن ان لفظاں دے جڑے معنی ہوندے نے نا، فرمایا سمندر گھٹ نے معنی بہتے نے. یہ ملکہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کو عطا کیا ہے. دوسری چیز حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. اب رعب کے ساتھ مدد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو نا تو مجھ محمد سے یوں کانپ رہا ہوتا ہے جس طرح میری تلوار اس کی گردن کے اوپر ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے. فرمایا احلت لی المغانم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. پہلے نبیوں کے لیے نہیں تھا، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. وہ مال غنیمت کو رکھتے تھے، آگ آتی تھی لے جایا کرتی تھی. لیکن ادھر کیا ہے؟ کافروں سے لڑا جا رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے. حضور فرماندے نے میرے غلاموں میرے لیے بھی حلال ہو گیا ہے، میرے صدقے تمہارے لیے بھی حلال ہو گیا ہے. اب چوتھی چیز فرمایا کسی نبی کو نہیں دی گئی جو علت لی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے امتی کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے امتیوں کے ساتھ ہوا، اتنے میل پہ جا کے عبادت کرو گے تو پھر قبول ہے. نہیں، فرمایا میرے بس قدم لگے ہیں، قدم کدھر لگے ہیں؟ مکہ مدینہ. فرمایا بس میرے قدم لگے ہیں، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، جتھے بھی سجدہ کریں گا قبول ہے. اب دیکھو طہورا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کی برکت سے پاک نہیں کی، طہورا زمین کو پاک بھی کر دیا ہے. یہ پانی نہ لبے تے مٹی لے کے تے تسی تیمم کر لو گے نا، صرف یہ پاک نہیں کی، میرے قدم لگن دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی کو پاک کرنے والا بھی کر دیا ہے. کتنی چیزیں ہوگی سارے بولو؟ 5 چیزیں، 4 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ اوتے تو جوامی الکالمی. دوسری چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب. تیسری چیز کیا ہے؟ احلت لی المغانم. چوتھی کیا ہے؟ جو علت لی الارض مسجدا و طہورا. اب 5ویں چیز سنو، حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا، الی الخلق کافہ، فرمایا جتنی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے نا ان سب کی طرف میں محمد نبی بن کے آیا ہوں. جتنوں کو بھی بنایا ہے، وہ جنات ہوں، وہ جانور ہوں، وہ چرند پرند ہوں، فرمایا یہ فضیلت کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے تو مجھ محمد کو عطا کی ہے. اور آخری بات سننا اور نعرہ بلند کرنا، فرمایا وَخُوتِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے تو مجھ محمد کو پہنایا ہے. زندہ باد.